السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اور میں ہوں فائز سکھتائی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں مہنگائی کا طوفان، عوام سب کچھ بھول چکی ہے، صرف ایک چیز یاد ہے مہنگائی۔ اس کے بعد جو چیز بچ جاتی ہے وہ رہ جاتی ہے ٹیکس، جس نے عوام کی جان نکال دی، بلکہ عام عوام کیا بلکہ تاجر بھی اس وقت جو ہے بھرپور احتجاج کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ نعیم صاحب، آپ نے لاسٹ ٹائم بھی میں کے ساتھ اسلام آباد تک گیا تھا، آپ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں وہاں پر موجود تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا وقت تھا کہ اگر ایک دو دن وہاں پر آپ گزرتے تو شاید آپ کا جو ہے مسائل حل ہو جاتے، واپس آ گئے اور آپ دوبارہ سے احتجاج کی کال۔ ظاہر ہے جی، اب حکومت نے یقین دہانیاں کچھ کرائی تھیں، اور تاجر جو ہوتے ہیں آپ ان کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ تاجر جو ہیں وہ تو اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، معصوم لوگ ہوتے ہیں، ان کے چکر میں اور ان کے دام میں ہم آ گئے اور ہم نے وہاں سے اپنا احتجاج ختم کر دیا، لیکن ہم نے پھر دوبارہ احتجاج کیا، دھرنا بھی دیا، اور اب دوبارہ جا رہے ہیں۔ تو یہ احتجاجی عمل جو ہے یہ رکے گا نہیں، اور تب تک جاری رہے گا جب تک حکومت ہمارے جائز مطالبات کو مانے گی نہیں۔ آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب جو کہ اتنی یعنی کہ ہر بات پر وہ اپنے موقع پہ بڑے سخت رہتے ہیں، ان کی دور حکومت میں آپ کو لگتا ہے کہ کسی قسم کی لچک آپ میں ان کے مطالبات جو آپ کے ہیں وہ آ جائے گی؟ دیکھیں، اگر جائز بات ہے تو اس میں تو لچک آنی چاہیے، اس میں تو سختی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر حکومت جو ہے وہ خود ناجائز باتیں کر رہی ہوگی تو پھر ہمارے موقف میں عمران خان صاحب کے موقف سے زیادہ سختی آپ کو نظر آئے گی۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے آپ باقاعدہ طور پر حکومتی عہدیداروں سے بھی باقاعدہ میٹنگ میں اور رابطے میں موجود ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو سمجھ آ سکے گی کہ یہ جو اس قسم کے ٹیکسز جو نظام آ رہا ہے، پراپرٹی ٹیکس آ رہا ہے، اس پر کیا یعنی کہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کون سی ایسی چیز ہے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو ہوش کے ناخن لے لیں؟ اس وقت ہر چیز جو ہے نا بس سے باہر ہوئی پڑی ہے۔ ان کو ہوش نہیں آئے گی جب تک ان کی حکومت جائے گی نہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آنے والا وقت جو ماحول پیدا ہو رہا ہے، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سیاسی سرگرمی، آپ کو لگتا ہے کہ اگر اگلی حکومت آنے والی ان کی نہیں رہے گی؟ ظاہر ہے جی، مجھے کیا لگتا ہے، ہر پاکستانی کو لگتا ہے، ہر بندے کو لگ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے جو عوام کا حال کر دیا ہے کمر توڑ مہنگائی کی صورت میں، تاجروں پر ٹیکسوں کی صورت میں، ڈاکومنٹیشن جو پیچیدہ ترین ہے اس کی صورت میں، اور جس طرح ہمیں کہیں بھی کسی جگہ پر کوئی گورننس بھی نظر نہیں آتی، کوئی ان کی کارکردگی نظر نہیں آتی، تو یہ تو اپنا نوشتہ دیوار ہے کہ اگر ووٹ پڑیں گے اور فرشتے ووٹ نہیں ڈالیں گے تو عوام تو ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ اچھا، جو آپ کا احتجاجی لائحہ بڑھو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیا جی، ہم انشاءاللہ تعالی اسلام آباد جا رہے ہیں 30 نومبر کو 2 بجے دوپہر کو ہم سرینا ہوٹل چوک اکٹھا ہوں گے، اور وہاں سے ہم ریلی کی صورت میں وزیر اعظم ہاؤس کی طرف وزیر اعظم سیکریٹریٹ کی طرف جائیں گے اور وہاں بیٹھ کر اپنا احتجاجی دھرنا دیں گے۔ اس کے بعد واپس آ جائیں گے یہاں پر؟ دیکھیں جی، وہاں بیٹھ کر جو قیادت ہے وہ جو فیصلہ کرے گی اگلے لائحہ عمل کا، وہاں بیٹھنے کا کتنی دیر بیٹھنا ہے وہ پھر وہاں پر جو مرکزی قائدین ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے، اور ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم نعیم میر صاحب، ان کی پوری ٹیم، خالد مالک صاحب، ان کی ٹیم اور صحافی بھائیوں، آج پھر وہی بات ہو رہی ہے جو 3 سالوں سے ہو رہی ہے، اور وہ بات کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ تاجروں کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ اور عوام کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ جب سے پاکستان بنا ہے، اگر ہسٹری وہاں سے لی جائے اور آج تک یہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، سننے میں نہیں آیا، جس طریقے سے تاجروں کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی سختیاں بھی کی جا رہی ہیں اور ان کا استحصال بھی کیا جا رہا ہے، اور مہنگائی اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ اب عام آدمی کے بس میں نہیں رہا کہ وہ اپنے گھر کا چولہا جلائیں، اپنے گھر کا خرچہ چلائیں، کیونکہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا۔ ابھی کی مثال آپ لے لیں کہ ڈالر جب ہم فرائیڈے کو مارکیٹیں کلوز ہوئی، جب بینک کلوز ہوئے تو 173 کا تھا، آج 175 کا ہو، 75 سے بھی ابھی جب میرا خیال جائیں گے دیکھیں گے تو 75 سے بھی آگے چلا گیا ہوگا۔ تو کیسے امپورٹر جو ہے وہ اپنی امپورٹ کو جاری رکھ سکتا ہے؟
اور اسی طرح آج تو بلکہ یہ مسئلہ بھی بڑا زور سے شدت سے آیا کہ اگر مہنگائی اس طریقے سے جاری رہنی ہے تو پھر ہماری تنخواہیں بھی جو ہے وہ ڈالر کے حساب سے لی جائیں. اگر پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت مہنگائی ہے, پاکستان میں کم مہنگائی ہے, تو وہاں ان کی سیلریز, ان کے انکم بھی اسی حساب سے زیادہ ہیں. ہم پاکستان کو کسی یورپین یا کسی بھی غیر کے ملک سے نہیں ملا سکتے. ہمیں تو اپنے ملک کا سوچنا ہے, ہمیں تو اپنے ملک کی بات کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ نہ ڈالر قابو میں آ رہا ہے, نہ چینی قابو میں آ رہی ہے, نہ آٹا قابو میں آ رہا ہے, نہ پیٹرول قابو میں آ رہا ہے, اور عام لوگوں کے گھروں میں اب تو سوئی گیس بھی نہیں آ رہی, اور حکومت یہ کہتی ہے کہ صبح دوپہر اور شام ایک گھنٹے کے لیے سوئی گیس ملے گی. تو یہ ملک ہے, یہ کیا اسی ملک کو نیا پاکستان آپ دے رہے ہیں عوام کو؟ یہ عوام کو یہ نامنظور ہے. عوام کو چاہیے کہ وہ سکون سے اپنے گھر کا خرچہ چلائے. ہمیں تاجروں کو ریلیف ملے. اگر ہمارا تاجر کوئی کسی قسم کا بھی پروٹیسٹ کرتا ہے تو مجبور ہو کر اپنی دکان بند کر کے آتا ہے. تو درخواست یہ ہے حکومت پاکستان سے کہ فوری طور پر کنٹرول کریں اس مہنگائی کو, تاکہ عوام اور تاجر سکھ کا سانس